الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں بھی جو کام بہت زیادہ کیا جائے ہم کہتے ہیں یار صبح شام آپ ایک ہی بات کرتے رہتے، تم اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، ہر آن ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہو، جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ہر موقع پر یاد رکھتے، تم اس کی مخلوق ہو، اس کے محتاج ہو، قدم قدم پر تمہیں اس کے فضل کی ضرورت ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہر حال میں اس اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، وہ اللہ تمہیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ بعض حالتیں ایسی ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں بھولتے۔ یہ انسان سویا پڑا ہے، یہ انسان بے ہوش ہے، اس کو سانس کی ضرورت ہے، اللہ جل جلالہ اس کا سانس چلا رہے ہیں۔ یعنی جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام
میرے اور آپ کے سانس کو چلا رہے۔ جس طرح اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہر وقت یاد رکھ رہا ہے، ہمیں بھی ہر وقت بھائی کس کو یاد رکھنا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر قرآن کریم کا تھوڑا سا گہرائی سے قرآن کریم کی تعبیروں پر غور کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں، عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے اسی کے لیے ہیں۔ قرآن کریم نے نماز کے بارے میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز ساری کس پر مشتمل ہے؟ ذکر اللہ پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر سے لے کے سلام تک کبھی بھی ہماری زبان خاموش نہیں رہتی، ہر وقت ہم کس میں مصروف رہتے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ نماز جو ہے از اول تا آخر ذکر اللہ ہے۔ حج کے لیے نکلے، ابھی نیت کی، زبان سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، مسلسل وہاں جانے تک، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، عرفات، منی، مزدلفہ، پورا حج جو ہے بھائی اس میں حاجی جو ہے ہر وقت اپنی زبان کو کس کی ذکر اور یاد سے تر رکھتا ہے؟ اللہ۔ قربانی آ گئی ہے، اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور روزہ ہے، اے اللہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اس کے لیے دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ تو تمام عبادات میں جو بھائی ذکر ہے وہ کس کا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں جو طبرانی کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جتنے بھی فرائض اور عبادات کا حکم دیا ہے اللہ نے ان کی کوئی حد بیان کی ہے۔ نمازیں 5 پڑھنی ہے 6 نہیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے 3 نہیں، ظہر کی 4 پڑھنی ہے 8 نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کی کوئی حد رکھی ہے، ان کا کوئی وقت رکھا ہے، مجبوری میں چھوڑ بھی دی ہے۔ مال نہیں ہے، چلو جاؤ موج کرو، تمہارے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ بیت اللہ تک پہنچنے کے وسائل نہیں ہے، چلو جاؤ موج کرو، تمہارے اوپر حج نہیں ہے۔ نماز کی باری ہے، بیمار ہو، مسجد تک نہیں جا سکتے، بڑھاپا ہے، گھر میں پڑھ لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر بے ہوشی ہو گئی، اگر بھائی کیا ہو گئی، نیند آ گئی یا بھول گئے، فرمایا کوئی بات نہیں، جب آنکھ کھلے اس وقت نماز پڑھ لو۔ بھول گئے ہو، جس وقت یاد آئے اس وقت کیا کر لو، مسافر ہو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو محدود کر دیا۔ تو پورے اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان کے کچھ اوقات ہیں، ان کی کوئی حد ہے، مجبوری میں اللہ تعالیٰ چھوٹ بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اسلام میں صرف ایک چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی وقت نہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ذکراً کثیرا کہ اللہ کو یاد بھی بہت زیادہ کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ ہر وقت کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اور بعض مرتبہ حیرت ہوتی ہے کہ یار اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنا بڑا اجر، اتنے چھوٹے چھوٹے کلمات پر اتنا بڑا اجر۔ میں اس کی تفصیل آگے عرض کروں گا کہ ذکر اللہ پر اتنا اجر کیوں ہے، ذکر اللہ پر اتنا اجر کیوں ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا ہر آن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کو یاد نہ کرتے ہو۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب اپنی خالہ حضرت میمونہ کے یہاں رات ٹھہرنے کے لیے گئے، چونکہ وہ حضور کی زوجہ تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی،
اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقصد یہ تھا کہ میں رات کو دیکھوں اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، اور پھر وہ پوری رات حضرت عبداللہ ابن عباس نے امت تک پہنچائی۔ اس میں ایک بات بڑی عجیب ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ساری رات سوئے نہیں، جاگتے رہے۔ اللہ کے نبی لیٹے کیسے ہیں، سانس کیسے لے رہے ہیں، سوتے ہوئے کیا پڑا ہے۔ اس میں ایک عجیب بات عبداللہ ابن عباس نے ذکر کی کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں اور سونے کی حالت میں آپ کے سانسوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی کروٹ لیتے ہیں فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جیسے ہی کروٹ لیتے ہیں فوراً کیا کہتے ہیں؟ یعنی نیند کی حالت میں ہے، اور جب کروٹ لیتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جیسے ہی اٹھ کر بیٹھے، حالانکہ اس وقت فوراً ذکر کی طرف متوجہ ہونا مشکل ہوتا ہے، جیسے ہی اٹھ کر بیٹھے فوراً اللہ کے حمد و ثنا بیان کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد نہ کرتے، اور جب کسی کو دیکھتے، نصیحت کا موقع آتا، کوئی سوال کرتا، مثلا حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسلام کی چیزیں تو بہت ساری ہیں اور سب پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام سیدھی سیدھی بات عرض کر دیتے تھے، اسلام کی باتیں بہت ساری ہیں، میرا سب پر عمل کرنا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے میں بس اس پر عمل کرتا رہوں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بس تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، یہ تیری مغفرت کے لیے کافی، یہ تیری مغفرت کے لیے کافی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ہر روز 1000 نیکیاں کرے؟ بھائی کتنی نیکیاں؟ تم میں سے کون ہے جو ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ صحابی رسول نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم میں سے کون 1000 نیکیاں کمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 کلمے سکھا دیتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں ہر روز ان کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہاری 1000 نیکیاں ہو جائیں گی۔ کتنی ہو جائیں گی بھائی؟ فرمایا بس ہر روز پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھ لیا کرو۔ اور اللہ کو بھائی یہ بہت پسند ہے، اللہ کو یہ بات کیا ہے؟ بہت پسند ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ تم پڑھ لیا کرو، اللہ جل جلالہ تمہیں 1000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے۔ یہ مسنون دعائیں جتنی بھی ہیں یہ موقع بہ موقع ہم کس کو یاد کرتے؟ اللہ کو یاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے فجر کی نماز کے لیے، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب سورج نکل گیا کافی دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جو ہے وہ اپنے مصلی پر اسی طرح بیٹھی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی کو بڑی حیرت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جویریہ تم اسی طرح بیٹھی ہو جس طرح میں چھوڑ کر؟ جی میں تو اسی طرح بیٹھی ہوں، اللہ کو یاد کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فجر کی نماز ہے، سورج کے نکلنے کا وقت ہے، پھر اشراق کا وقت ہے، کافی لمبا دورانیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے حیرت سے پوچھا جی اللہ کے رسول میں اسی وقت سے بیٹھی ہوں، تم نے کیا پڑھا؟ میں نے یہ ذکر کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ میں جب سے تمہارے پاس سے گیا ہوں میں نے صرف 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے۔ کتنے؟ 4 اور کتنی مرتبہ پڑھے؟ تم نے جتنی عبادت کی ہے جو کچھ پڑھا ہے ان سب سے افضل ہے، ان سب سے کیا ہے؟ حضرت جویریہ کو بڑی حیرت ہوئی اللہ کے رسول وہ کون سے کلمات ہیں؟ اور بھائی یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہم ذکر اللہ کو سمجھ کر نہیں کرتے۔ اگر ذکر اللہ کو سمجھ کر کیا جائے
اور دل کو حاضر کر کے ذکر اللہ کیا جائے، یہ سارا اجر و ثواب۔ پھر ایسے نہیں کہ توجہ کسی طرف ہے، تسبیحات میں ہے، یہ نہیں۔ حضرت جویریہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا وہ ہے سبحان اللہ۔ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ کتنی تعریف؟ عدد خلقہ، اے اللہ میں آپ کی اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی آپ کی مخلوق ہے۔ عدد خلقہ، جتنی کیا ہے بھئی اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ فرمایا اللہ میں آپ کی اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی آپ کی مخلوق کی تعداد ہے۔ ورضا نفسی، اے میرے اللہ میں آپ کی تعریف اتنی کرتا ہوں جتنی آپ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ دو کلمے ہو گئے بھائی، کیا ہو گئے؟ اور فرمایا وزن عرشی، اے اللہ میں آپ کی اتنی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جتنے آپ کے عرش کا وزن ہے۔ کتنا؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ کے عرش کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتی۔ وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، اے اللہ میں آپ کی اتنی تعریف کرتا ہوں جتنی آپ کی تعریفات کے کلمات ہو سکتے ہیں، میں سب کے ساتھ آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ بھائی اتنے کو تعریف کر سکتا ہے؟ اس کلمہ کو یاد کر لیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس کلمہ کو پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ووزنۃ، ایک میں ہے بغیر واو کے وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اور بھائی اللہ کو یاد کرنا یہ کوئی مولوی اور صوفیوں والی بات نہیں، ذرا توجہ کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خانقاہوں میں بیٹھ، ذکر اللہ اتنی بڑی طاقت ہے، ذکر اللہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت صحابہ کرام بدر پہنچے، جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، 313 تھے، تیاری بالکل نہیں تھی، اور ادھر اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے، جس قافلے کو، تجارتی قافلے کو گرفتار پکڑنے کے لیے گئے وہ نکل گیا، اور ابو جہل کا جو جنگجو قافلہ تھا وہ پہنچ گیا، اور صحابہ کرام بھائی تیاری کے ساتھ نہیں گئے۔ اب یکدم صورتحال تبدیل ہو گئی، اللہ کے نبی ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہے۔ اب اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو، صحابہ کرام کو کوئی جنگ کا طریقہ، کوئی تلوار چلانے کا طریقہ، کوئی جنگی حکمت عملی کیا بتانا چاہیے؟ کیوں بھائی تھوڑا غور کرو۔ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی عزیز فون کر دے، میں فلاں جگہ پھنسا ہوا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ہم کہیں گے یار یوں کر، فلاں کر، فلاں کر، اس کو 15 تدبیریں بتائیں گے کہ نہیں؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب صحابہ کرام آزمائش میں آگے کیا کریں؟ قرآن کریم نے بس 2 باتیں کہی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم مد مقابل جماعت سے ٹکراؤ، فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرنا۔ ہم نے سمجھ رکھا بس ذکر ایک فضول سی چیز ہے، بس تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میدان جنگ میں کس کو یاد کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا، پھر دیکھنا اللہ کتنی بڑی طاقت ہے، پھر دیکھنا اللہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ صحابہ کرام کو میدان بدر میں بتایا کہ کافروں سے جب ٹکراؤ ثابت قدم رہنا، اور کس کو یاد کرتے رہنا؟ مجھے یاد کرتے رہنا۔ دیکھیے، اور پھر اس سے پہلے قرآن کریم نے وہ بات بھی فرما دی کہ جب صحابہ اکرام نے اللہ کو پکارا، اللہ کی مدد یہ آئی، اللہ کی مدد یہ آئی کہ کافروں کی تعداد 1000، صحابہ اکرام آپس میں تبصرے کر رہے تھے، یار کتنے؟ ایک نے کہا یار 100 بندہ ہے، تھے کتنے؟
نہیں، کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ بدر میں جا کے کیا کہنے لگے صحابہ اکرام، یار یہ تو 1000 نظر آ رہے ہیں، حالانکہ تھے کتنے؟ 1000۔ ایک نے کہا نہیں یار یہ 100 ہے، دوسرے نے کہا نہیں یار 200 ہے، تیسرے نے کہا یار 200-250 سے زیادہ نہیں ہے، حالانکہ کافر تھے کتنے؟ اچھا ادھر اللہ نے الٹ کر دیا، یہ تھے 313، کافر کہہ رہے ہیں یہ کتنے؟ ایک کہہ رہا ہے یار یہ لگتا ہے کوئی 1000-1500 تو ہوں گے۔ اللہ نے تھوڑوں کو زیادہ کر دیا اور زیادہ کو کیوں؟ فرمایا مجھے یاد کرنا۔ صحابہ اکرام نے جب یاد کیا اللہ نے صورتحال تبدیل کر دی۔ اس لیے بھائی ذکر اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ میں ذکر اللہ کے فضائل نہیں بیان کرنا چاہ رہا، میں ہماری اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر یا کہیں بیٹھ کے تسبیح ذکر اللہ کر رہا ہو، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے یار اللہ کی یاد ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی طاقت۔ اوہو، حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے میں تو قرآن نے کمال کر دیا سورہ صافات میں۔ حضرت یونس علیہ السلام سب کو پتہ ہے ایک بھول ہو گئی، آزمائش میں آ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ سورہ صافات میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اے یونس اگر آپ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ کس میں سے؟ مسبحین کا لفظ ہے۔ اور بھائی یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ کی یاد کے جتنے ذکر و اذکار ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تسبیح کا ہوا ہے۔ وہ کس کا ہوا ہے؟ تسبیح کا۔ قرآن کی صورتیں شروع ہو رہی ہیں سبح اسم ربک الاعلی، سبح للہ، یسبح للہ، فسبح بحمد ربک۔ بھائی قرآن میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کلمہ اتنا استعمال نہیں ہوا علماء نے۔ یہ ایک ذرا تھوڑی سی باریک بات ہے کہ تسبیح کا صیغہ ایسا ہے، مصدر بھی، ماضی بھی، مضارع بھی، امر بھی، ہر طرح کا صیغہ استعمال، کہیں سبح، کہیں یسبح، کہیں سبح۔ اور جب پوری کائنات کے ذکر کی باری آئی وہاں بھی یہ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سبح یسبح۔ اور سورہ رعد میں کیا فرمایا؟ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تسبیح نہ کرتی ہو۔ تسبیح کا لفظ ہے، سبح یسبح کا ہے۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ دن اور رات بھی کیا کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے یہ کلمہ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اس کلمہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے تمام عیبوں کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ کلمہ سب سے زیادہ پسند ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے عیبوں کی کیا کی جائے؟ نفی کی جائے۔ اس لیے سب سے زیادہ ذکر و اذکار میں جو کلمہ آتا ہے وہ کون سا آتا ہے؟ سبح یسبح۔ بہرحال قرآن کریم نے حضرت یونس کے بارے میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس جو ہیں وہ میری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، تو میں ان کو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ کہاں رکھتا؟ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے، یا موت دے دیتا یا مچھلی کے پیٹ میں ان کو زندہ رکھ کے قیامت کی صبح تک ان کا قید الی یوم یبعثون، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، باحفاظت نکالا، زندہ نکالا، اور ان کو پھر دوبارہ کہاں سے کہاں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، صرف اس وجہ سے فلولا انہ کان من المسبحین، یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اس لیے بھائی اللہ کو یاد کرنا ذکر اللہ، اور ذکر یوں کرنا۔ آج ہم کہتے ہیں یار، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ذکر کرنا بھائی نہیں آتا۔ ہم عصر کے بعد فجر کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چل رہی ہے 100 کی سپیڈ، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ذکر اللہ اس طرح کرنا بندے کو معنی کا پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اے میرے اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ الحمدللہ،
اے اللہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ اکبر، اور اے اللہ یہ خوبیاں ہمیشہ رہیں گی، سال 2 سال کے لیے نہیں ہے، سب کی شان مٹ جائے گی، لیکن آپ کی شان، آپ ان 3 جملوں کے کلمات کے مفہوم کو مد نظر رکھ کر ذکر اللہ کرو۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سامنے 7 صفات والے لوگوں کو جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے، اللہ کا اس طرح ذکر کرتا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے اس کے جسم پر کپ کپی آ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے، کل قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ مجھے اس طرح یاد کرنے والے اٹھیں اور میرے عرش کے سائے میں آئیں۔ کہاں آئیں؟ میرے عرش کے۔ اس لیے صحابہ کرام جب قرآن کو پڑھتے، ذکر اللہ کرتے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں سٹیجوں پر حمد پڑھ رہے، پڑھنے والے کی نظر یہ ہے کہ پیسے کتنے کاریں، اور دینے والوں کی یہ ہے کہ ہم نے پیسے برسانے، کوئی کچھ کر رہا، کوئی کچھ کر رہا۔ یہ کوئی ذکر اللہ نہیں ہے، یہ کوئی ذکر یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کدھر ہوں، جسم پر کپ کپی آئے، جھرجھری آئے، اور بندہ اس کی لذت میں ڈوب جائے۔ بندہ کیا کرے؟ اس کی لذت میں ڈوب جائے۔ یہ ہے ذکر اللہ، اور اللہ کو یہ ذکر پسند ہے۔ سچی بات یہ ہے، ہم جس طرح ذکر کرتے ہیں نا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کے باب میں فرمایا کہ وہ ذکر جو اللہ کی یاد کے بغیر ہو، اس ذکر سے دل میں غفلت پیدا ہوتی۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ توجہ ادھر ادھر ہے، اس سے دل ویران ہوتا ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالی غافل دل کی دعا کو قبول ہے۔ ہمارے یہاں تعزیتوں پر جو دعا ہوتی ہے نا، تو بالکل قبول نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بدترین توہین ہوتی ہے تعزیتوں پر۔ تعزیت کے لیے بیٹھے، منگو جی دعا، اور میں تو عجیب ڈرامے دیکھتا ہوں، منگو جی دعا، سارے مانگ رہے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا نیچے اخبار رکھ رکھا، اخبار پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ والے نے کونی ماری، انہوں نے کہا بس دعا مک گئی۔ یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ بھائی تعزیتوں پر جو دعا ہوتی ہے توجہ سے ہوتی ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ کو کس طرح یاد کر رہے ہو؟ اللہ کو کس طرح یاد کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ کا تذکرہ زبان پر آتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، مجھے کہا عبداللہ مجھے تلاوت سناؤ۔ اپنے استاد کو سنانا، پھر استاد بھی وہ ہو کہ جو اس کائنات کے سب سے بڑے معلم و استاد ہیں، صاحب کتاب کو اس کی کتاب سنانا۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہا مجھے کیا سناؤ؟ لمبی حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں نے سورہ نساء سنانا شروع کی، میں جب اس آیت پر پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس آیت کو جب میں نے پڑھا اور اس میں آ کے جب وہ شہادت کی بات آئی کہ اللہ تعالی ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے، میں جب اس آیت پر پہنچا میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت سن کر یوں رو رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے آنسو مبارک داڑھی تک پہنچ گئے۔ کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ داڑھی تک پہنچ گئے۔ اور بھائی اس طرح آپ ذکر کر کے دیکھو، ہمیں ذکر کرنا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، ذکر اللہ جو ہے یہ دل کی گندگیوں کو دھو دیتا ہے، یہ دل کے زنگ کو کیا کر دیتا ہے؟ دور۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، حضرت تھانوی سے ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا تھا، کہنے لگے مولوی اشرف جس وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا ہے،
اور جب میں سجدے میں چلا جاتا ہوں پھر تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کر رہے ہیں؟ پیار کر رہے ہیں. ذکر اللہ کی لذت ہم اس سے آشنا نہیں ہے بھائی. تھوڑا سا اس پر عمل کر کے دیکھو. اس لیے اپنے آپ کو ذکر کی عادت ڈالنا. اب کون سا ذکر کرنا ہے؟ سارے ہی ذکر ہے. قرآن کریم کی تلاوت بھی ذکر ہے، مسنون دعائیں بھی ذکر ہے، درود شریف بھی ذکر ہے. جس کو جس سے مناسبت ہو، اللہ کی محبت میں جو کلمہ کہا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی کون سا درود و سلام پڑھیں؟ بھائی حضور کی محبت میں جو پڑھو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. وہاں الفاظ نہیں دیکھے جانے، وہاں ان کے پیچھے جذبات دیکھے جانے. یہی ذکر اللہ ہے. قرآن کی تلاوت کر لو، درود شریف پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، سب ذکر ہے. ہاں، ذکر کی سب سے اعلیٰ قسم علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی قدرت پہ غور کرنا، تدبر کرنا، جس کو کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی. آگے کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اور قرآن کہیں یتفکرون کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی اس پر کیا کرتے، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے. اور انبیاء علیہ السلام یہ ذکر بھی بہت کیا کرتے. اسی لیے آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے 6 ماہ کہاں گزارے حضور نے؟ غار حرا میں. کتنا عرصہ گزارے؟ ساری، یہ نہیں کہ لمبا عرصہ، صرف 6 ماہ ہے حضور کی زندگی کے. اصل میں جب نبیوں کو نبوت ملنے میں 6 مہینے رہ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو تنہائی پسند کر دیتے. جب وہ 6 مہینے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبیب اعلان کس کی طرف چلا گیا؟ تنہائی. اب میں تنہائی کہاں بیٹھوں؟ خیال آیا کہ وہ ایک غار تھی جہاں میرے دادا عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے. غار حرا اصل میں کس کے ذکر کی جگہ ہے؟ عبد المطلب حضور کے دادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے دادا کو کھانا دینے اپنے دادا کے ساتھ، پتا تھا میرے دادا وہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو 6 مہینے غار حرا میں گزارے. اب ان 6 مہینوں میں اللہ کے نبی کون سا ذکر کرتے تھے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں. راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی ان 6 ماہ میں جو ذکر کرتے تھے وہ غور و فکر کا تھا. وہ ذکر لسانی نہیں تھا، وہ ذکر قلبی تھا کہ کائنات پر غور کرتے. کائنات پر کیا کرتے؟ یہ جو تدبر ہے، یہ جو غور و فکر ہے، یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ذکر ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس طرح ذکر کرے کہ اس کے بال کھڑے ہو جائیں، اس کا جسم کی جلد نرم پڑ جائے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس لیے بھائیو ہماری زندگیوں میں یا ذکر رہا نہیں، اگر ہے تو رسمی ہے، اگر ہے تو رسمی ہے. دینداروں میں یہ کوتاہی آ گئی، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، بیچ میں نیند بھی آ رہی ہے، تھوڑی سی تسبیح بھی چل رہی ہے. یہ کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر کہتے ہیں کہ بندہ اس طرح اللہ کی عظمت جسم پر سوار ہو. بھائی کیا ہو؟ میں 2-3 دن پہلے ایک بہت مشہور قاری ہے، قاری عبد الباسط، جن کو تقریباً آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے. کون؟ قاری ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا. ان سے پوچھا کہ کیا گر ہے کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں لوگ رونے لگ جاتے ہیں، وہ گر ہمیں بتائیں. وہ کیا کریں وہ گر؟ اب ہمارے پاس نوجوان ہمارے شاگرد طالب علم آتے ہیں، جی استاد جی کو طریقہ بتا دو، بیان کرنا آ جائے، علم میں وسعت آ جائے. ہم کہا بھائی اس کا کوئی طریقہ نہیں، کتابوں کھنگالو، محنت کرو. اب ان سے پوچھا جناب قاری صاحب کو ایسا گر بتا دیں کہ ہماری تلاوت میں کیا آ جائے. اب قاری عبد الباسط پہلے ہنسے، ہنسنے کے بعد اسے کہا بھائی مجھے کوئی گر نہیں آتا. آگے والا کہہ رہا آپ اتنے بڑے قاری ہیں کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی چھپا نہیں رہا، مجھے ایک ہی گر آتا ہے، جب قرآن دل سے نکلے گا دل تک پہنچ جائے گا. کہاں سے نکلے گا؟ اللہ الفاظ نہیں دیکھتے،
اللہ الفاظ نہیں دیکھتے، اللہ جب دل سے نکلے گا نا لا الہ الا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ جو ذکر، جو قرآن کہاں سے نکلے؟ ہاتھ دے، کہنے لگا میں اللہ سے یہی مانگتا ہوں، اسی کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ بات تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے کہ قاری عبد الباسط جو ہے جب روس کے دورے پر آئے تھے جمال عبد الناصر کے ساتھ، آپ کو پتا یہ کمیونسٹ ہے، دہریے کہہ لیجئے، یہ تو خدا کو مانتے نہیں، دین کو مانتے نہیں۔ تو جو وفد کا تعارف کروایا گیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، پاکستان جب 86 میں قاری عبد الباسط آخری دفعہ آئے نا، نوائے وقت والوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، وہ میرے پاس کسی جگہ محفوظ ہے، اس میں پوچھے بڑے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ آپ ساری زندگی ہو گئے پوری دنیا میں گئے گا، قرآن کا معجزہ دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ایک معجزہ میں نے قرآن کا دیکھا۔ وہ کیا؟ کہنے لگے جی میں مصر کے صدر کے ساتھ روس آیا، پورا وفد تھا، اور مجھے یہ پتا تھا یہ دہری ہیں، خدا اور دین کو نہیں مانتے۔ جب پورے وفد کا تعارف کروایا نا، یہ وزیر خارجہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، کہنے لگے جب میری باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ قاری ہے۔ اب وہ کیا جانے قاری کس بلا کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے قاری؟ کہنے لگا ہم قاری اس کو کہتے ہیں جو ہماری کتاب کو پڑھے، جو ہمارے اللہ کی کتاب کی کیا کرے، تلاوت۔ کہنے لگا جمال عبد الناصر نے بے تکلفی میں اسے کہہ دیا اگر آپ چاہیں تو آپ کو اللہ کا کلام سنائیں۔ اس نے کہا کون سا خدا؟ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم جس خدا کو تم لیے پھرتے ہو اس کو تو ہم نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ چونکہ دہری خدا کو وہ کہتے کون سا خدا، یہ تمہاری نفسیاتی مسئلہ، کوئی خدا نہیں۔ قاری عبد الباسط کہنے کہ جب یہ بات کہی تو سارا وفد جو تھا وہ کانپ گیا۔ روسی صدر کو فوراً خیال آیا مہمان ہے، دوسرے ملک کے صدر ہے، مجھے یوں نہیں کہنا چاہتا، اس نے ہمارے جی رکھنے کے لیے کہہ دیا چلو اچھا سناؤ۔ کہنے لگے ہم بیٹھ گئے، لیکن اس کا یہ جو جملہ کہ میں نے خدا کو پاؤں کی، اس نے ہم کانپ گئے سارے۔ مجھے مصر کے صدر نے کہا قاری صاحب سناؤ۔ کہنے لگے 2 منٹ تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ اتنے بڑے کافر کو سناؤں کیا، اتنے بڑے۔ کہنے لگے بس وہ دل پہ چوٹ تھی، متوجہ ہوا، خیال آیا کہ جو رکوع حضرت عمر نے سنا تھا وہی سنا دیتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی۔ کہنے لگے جب میں نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی نا تو چونکہ ہم سب کے دل زخمی ہو گئے تھے اس جملے سے، تو بس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سورہ طٰہٰ میں نے ایک رکوع پڑھا۔ کہنے لگے جب میں قال رب اشرح لی صدری پر یہاں پہنچا نا تو میں نے آنکھیں کھولی، میں تو رو ہی رہا تھا، مصری وفد بھی سارا رو رہا تھا، چونکہ مسلمان ہیں، ہم سب حیرت زدہ ہو گئے۔ ابھی جو خدا کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا رہا ہے وہ ہم سے زیادہ رو رہا تھا، وہ ہم سے زیادہ۔ کہنے لگے تلاوت ختم ہوئی، جمال عبد الناصر نے کہا جناب صدر آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ میں خدا کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا، اب آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے؟ اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا کیوں رہا ہوں، اس کلام میں کوئی ایسی طاقت ہے، اس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا، اس نے مجھے کیا کر دیا ہے، رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور اپنی لذت کو اپنے ذکر میں بند کر دیا۔ آپ ذرا ذکر اللہ کر کے دیکھیے، اس کی لذت سے آشنا ہو۔ میں کل ایک جگہ عرض کر رہا تھا، کل ہمارے ایک ٹیچر بہت ہی محترم، کل ایک بات میں عرض کر رہا تھا، ہستھانوی رحمہ اللہ جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت آیا، نیچے والے حصے کی روح نکل گئی تھی، ٹھنڈا ہو گیا۔ آخری وقت میں بھی کچھ باتیں فرمائی، قرآن کی ایک آیت سے ایک مسئلہ نکالا اور کہا مفتی مولوی شفیع کدھر ہے؟ کہنے لگے قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، جسم آدھا کیا ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے ہوئے کیا نصیحتیں فرما کر گئے؟ دیکھو بھائیو، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جب ہم اللہ کی محبت میں، تنہائی میں اللہ کے نام کی عظمت کو جان پہچان کر ذکر کریں گے، انشاءاللہ وہ آخری لمحہ جو بڑا حساس ہے، انشاءاللہ جب اس پر پہنچیں گے دیکھنا زبان پر اللہ کا ذکر کس طرح جاری ہوتا ہے۔ اس کے ایک نہیں 2 واقعات۔ ابھی ایک نوجوان یہاں جمعے میں آتے ہیں، ان کے والد بہت متقی پرہیزگار ہے، قومے میں ہے، 3 مہینے سے قوم ہے، مجھے کہنے لگے مجھ سے 3 مہینے سے قوم، صرف سانس چل رہا ہے،
کہنے لگے لیکن چونکہ نمازی قرآن کی تلاوت، جب وہ آخری کیفیت آئی ہلے تھوڑا سا، کہنے لگے ہم سارے چونکے ہلے تھوڑا سا، جسم پر کیفیت آئی، زبان کھلی اور کلمہ پڑھا، اللہ کو یاد کیا، 2-4 کلمے کہے اور وہ گئے۔ کہنے لگا ڈاکٹر جو تھے وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، کہنے لگا دیکھو بھائی میڈیکل کی دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو قوم کی اس سطح پر چلا گیا ہو وہ یوں آئے اور یوں کلمات کہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور واقعی ممکن نہیں ہے، چونکہ روحانی دنیا کو میڈیکل سمجھ ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ساری زندگی کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آج کا جو میرا جمعے کا عنوان ہے وہ ذکر اللہ نہیں ہے، بلکہ ذکر اللہ کو غفلت سے نہ کرنا ہے، ذکر اللہ کو اس طرح کرنا ہے جس طرح ہمیں ذکر اللہ کرنا سکھایا گیا ہے۔ اس لیے بھائیوں اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالو، چاہے 2 منٹ ہو 4 منٹ ہو، کم سے کم آپ ایک مشق کر کے دیکھو، اگر دل پر اس کا اثر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہم فجر کے بعد بھائی تسبیح پڑھتے، عصر کے بعد تسبیح پڑھتے، اب ذرا دل کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سبحان اللہ پر یہ خیال پیدا کرنا ہے، اے میرے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، الحمدللہ پر یہ کہنا ہے میرے اللہ اس کائنات میں جتنے کمالات ہیں وہ آپ کے ہیں، اللہ اکبر پر یہ خیال کرنا اے اللہ سب کی خوبیاں مہینے 2 مہینے کی ہیں، صرف آپ کی شان ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ ان 3 کلمات کو ان اپنے اپنے مفہوم کے ساتھ آپ صرف 10 دن کر کے دیکھو۔ بھائی یہ مشکل ہے؟ اور بھائی میں تو آسان ترین مولوی ہوں، ہم تو بڑے آسان باتیں بتاتے ہیں۔ بھائی اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کر کے دیکھو انشاءاللہ پھر محسوس۔ ہستانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، آخری بات، میاں جی لالا تھے دہلی کے، آج سے کوئی 300-400 سال پرانے۔ کسی نے ان سے کہا کہ جی آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ ذکر اللہ سے دل میں گرمی پیدا ہو جاتی، اس میں کوئی اثر ہے؟ بعض دفعہ اللہ والے بڑی خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، جس نے یہ اعتراض کیا تھا اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی کیا کیا؟ اور ایک ہی جگہ 6-7 مرتبہ یوں زور زور سے ملا، 6-7 مرتبہ ملا، رگڑنے کے بعد کہا ہاں گرمی پیدا ہوئی ہے؟ کہنے لگے جی۔ کہنے لگا نالائق آدمی تو کیا سمجھتا ہے تیرا ہاتھ 1 منٹ میں یوں رگڑنے سے گرمی پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نام میں اتنی بھی گرمی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حافظ ابو علی سینا مسلمان کس طرح ہوئے تھے؟ ابو علی سینا کہتے ہیں، پورا نام کیا ہے؟ حافظ یہ قرآن کے مفسر ہیں، انہوں نے کئی 100 صفحات میں سورہ اخلاص کی تفسیر لکھی ہے، اور پہلے دہریے تھے، بے دین تھے۔ یہ مسلمان پتہ کس طرح ہوئے؟ میں نے آپ کو سنایا تھا یہ مسلمان کس طرح ہوئے۔ ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، کافر تھے وہ، مسلمان تھے، تدفین پر یہ بھی آ گئے۔ بعض دفعہ مروت میں بندہ چلا جاتا ہے دل، جس طرح ہم بے وضو بھائی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ اور بھائی بے وضو 70% آج مسلمان نماز جنازہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا، فون پہ کہہ رہے ہوتا ہے یار بس تھوڑا جا کام رہ گیا وہ ہو نہیں آیا، یعنی دل نہیں کر رہا، پڑھ لیتے ہیں۔ مروتاً بعض لوگ چلے جاتے ہیں، مروتاً تدفین پر چلے گئے، وہاں ایک بہت عظیم شخصیت تھی، اللہ والے وہ کھڑے، وہ یہ باتیں کر رہے تھے آخرت کی، اس کے فلاں فلاں۔ ابو علی سینا چونکہ طبیب تھے، اس نے کہا مولوی صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ان میں کہاں اثر آیا، کہاں تاثیر آئی لا الہ الا اللہ میں، کہاں تاثیر آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں؟ ویسے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہو، ان چیزوں میں کہاں تاثیر ہے؟ میں حکیم ہوں، میں ایک ایک پتے اور دوائی کی تاثیر کو جانتا ہوں۔ لوگوں یہ پیر صاحب تمہارے جھوٹ بول رہے ہیں، ان میں کوئی تاثیر؟ اتنا کہنے دیں وہ اللہ والے یکدم اپنا رویہ بدلا اور گالی نما ڈانٹنے میں 8-10 سنائی ابو علی سینا کو۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو بہت اللہ والے ہیں، تو کسی کو سخت کلمہ نہیں کہتے، آج ان کو گالیاں کیسے دے دی؟ جب وہ سخت ڈانٹ پلائی نا اچھی طرح، ابو علی سینا کو غصہ چڑھ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب چہرہ سرخ ہوا کہا بھائی گالیوں میں اتنا اثر ہے، 1 منٹ میں تیرا چہرہ لال ہو گیا؟ کیا گالیوں میں اتنا اثر ہے؟ جب گالی میں اتنا اثر ہے
کہ تیرا بلڈ پریشر منٹوں میں 200 سے اوپر جا سکتا ہے، تو نکمے آدمی تو کیا کہہ رہا لا الہ الا اللہ میں کوئی اثر نہیں۔ گندی گالی، جو گندی بد اخلاقی غلیظ منع ہے مومن کو، اگر وہ کسی کو گالی دی جائے تو بندہ یکدم طیش میں آ جاتا ہے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کیوں اثر نہیں ہے؟ بس یہ بات اس کے دل پر لگی، گھر گئے، اس بات کو سوچا، دوبارہ اس اللہ والے کے پاس آئے، ابو علی سینا مسلمان ہوئے، پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ قرآن کی تفسیر لکھی۔ کیا لکھی؟ قرآن کی، اور اس میں لکھا، اس کے مقدمہ میں آج بھی یہ بات ہے کہ میں ساری زندگی چیزوں کی تاثیریں تلاش کرتا رہا، جب مجھے قرآن اور اللہ کے ناموں کی تاثیر کا پتہ چلا، پھر مجھے پتہ چلا ان جڑی بوٹیوں میں تو بڑی محدود تاثیر ہے، اصل ساری تاثیر تو قرآن اور اللہ کے نام میں، اصل تاثیر کس میں ہے؟ قرآن اور۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عجیب بات ہے، چائے میں تاثیر ہے کہ جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے، گلاب کے پھول میں تاثیر ہے، اور انا اعطیناک الکوثر میں تاثیر نہ ہو، قل هو اللہ میں تاثیر نہ ہو۔ ہم نہیں اس بات کو مانتے، ہم نہیں اس بات کو مانتے۔ یہ کیسے ممکن ہے پانی کے ایک گھونٹ سے میری پیاس دور ہو جائے اور قرآن کے 2 رکوع کے تلاوت سے میرا دل و دماغ معطر نہ ہو؟ نہیں نہیں نہیں، جس ذات نے پھلوں میں پھولوں میں تاثیر رکھی ہے، اس ذات نے سب سے زیادہ تاثیر اپنے کلام اور اپنے نام میں رکھی ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ذرا ان تاثیر کو، جو بات میں نے آخر میں عرض کی ہے، اس کیفیت کے ساتھ آپ ذکر اللہ کر کے دیکھیے، آپ سبحان اللہ ہی کہیے، آپ الحمدللہ ہی کہیے، یوں لگے گا جیسے دل کا زنگ واقعتاً اتر رہا ہے، دل صاف ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔